السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما۔ اسلامی بھائیو، اس مختصر سے درس میں صبح و شام جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جو دعائیں حدیثوں میں منقول ہیں، ان میں سے بعض کے متعلق چند باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، اور اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کے نسبت کم آواز کے ساتھ صبح و شام، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما لقیت من اقرب لدغتنی البارحہ، کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے گزشتہ رات بچھو کے کاٹنے سے شدید تکلیف پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، کہ اگر تو شام کے وقت یہ پڑھ لیتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو بچھو تجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی صحیح روایت میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ من قال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، کہ جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، اور جس نے صبح کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ اور عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأ قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وحین تصبح 3 مرات تکفیک من کل سوء، کہ تم صبح و شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے، شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دن میں ان کو کہہ لیا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتیوں میں سے ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ بھی جنتیوں میں سے ہے۔ اسلامی بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح و شام کی بعض دعائیں منقول ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر انسان ان دعاؤں کو صبح و شام پڑھتا ہے تو اللہ کے حکم سے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعائے سید الاستغفار سے متعلق فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے صبح کو پڑھ لیا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے شام کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ سید الاستغفار چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کا اجر فائدہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے یاد کرنے اور اس کو صبح و شام برابر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، اخیر میں اس درس سے حاصل شدہ فائدوں میں سے یہ ہے: نمبر 1، صبح و شام کی دعاؤں پر ہمیشگی کرنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 2، سید الاستغفار پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ نمبر 3، صبح و شام سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 بار پڑھنا ہر شر سے بچاؤ کے لیے کافی ہے۔ نمبر 4، جس نے صبح و شام اس دعا کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھا، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔